دراب شاہ جو ایک مافیا باس اور ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن کچھ لوگ ہی اس کے مافیا کے دھندے کے بارے میں جانتے تھے، جبکہ اس کے دشمنوں نے کبھی اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام کو بہت صفائی سے سر انجام دینے کا عادی تھا، جبکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک مغرور بزنس مین تھا۔ وہ ایک 24 سال کا گھمنڈی تشدد پسند انسان تھا جو کہ دشمنی اور بدلے پر ہی یقین رکھتا تھا، جسے محبت لفظ سے نفرت تھی۔ محبت اور پیار جیسے لفظ اس کی ڈکشنری سے باہر تھے۔ وہ ایک عورت ساز تھا، لیکن عورت کو صرف ٹشو کی حد تک سمجھتا تھا۔ اگر اسے یقین تھا تو صرف اپنے رائٹ ہینڈ ہاشم پر اور لیفٹ ہینڈ دانیال پر۔ دوسری طرف نازنین ایک 18 سال کی لڑکی تھی جو کہ CA کرنا چاہتی تھی اور انٹرنس ایگزام کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی ایک سہیلی دلشاد تھی جو کہ مشرقی لڑکی تھی اور رہن سہن بھی دیسی تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائنر بن رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ 2 سال سے ریلیشن میں تھی، لیکن اس کے کالے دھندے کے بارے میں نہ جان سکی۔ ہاشم دلشاد کو بتانے سے ڈرتا تھا۔ ایک وہی تھا جو دراب کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ بنتا تھا، جبکہ دانیال ایک مغرور لیکن معصوم لوگوں کے ساتھ اچھا تھا۔ علیشہ کو پچھلے 6 مہینے سے جانتا تھا جو کہ 19 سال کی تھی اور اسکول میں ٹیچر تھی۔ راشد جو کہ نازنین کا تھا، وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کی حال ہی میں پروموشن ہوئی تھی۔ دراب شاہ کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اپنی بیٹی سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ دکھنے میں سیدھا سادہ تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کے کافی راز تھے، لیکن اس سب ہوتے ہوئے بھی نازنین میں اس کی جان بستی تھی۔ نازنین کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف 5 سال کی تھی۔ وہ لڑکی روم کے ایک کونے میں بیٹھی تھی جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور وہ رونے میں مصروف تھی۔ وہ ایک ڈائری لکھ رہی تھی، لیکن اچانک اس نے قدموں کی آواز سنی۔ اس نے ڈائری فوراً اپنے بیگ میں چھپائی اور ایک اونچا لمبا ہینڈسم شخص روم میں داخل ہوا۔ اپنے نزدیک سے آواز آنے پر وہ رونے لگی۔ اس نے خود کو کپڑے سے مکمل ڈھانپنے کی کوشش کی جب اچانک کسی نے وہ کپڑا اس پر سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں سر، پلیز، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور یہ پہن لو، اس شخص نے کہا، جس پر اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چینج کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہاں چینج کروں؟ اس نے آخر پوچھا۔ یہی میرے سامنے، اس نے غمگین مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، وہ لڑکی کانپنے لگی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں چینج کراؤں؟ اس شخص نے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں نہیں، میں کر لوں گی، اس نے فوراً کہا۔ کچھ دیر تک اس نے چینج کر لی۔ اب تم گھر جاؤ اور ایک بھی بات کسی کو بتانے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ تم تو جانتی ہو نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے وارن کیا۔ جی اب کچھ مت کرنا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے بامشکل کہا اور بیگ اٹھا کر چلنے لگی، لیکن درد اس کے انگ انگ میں تھی جس کی وجہ سے وہ سسک اٹھی۔ صحیح سے چلو ورنہ، اس شخص نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا۔ لڑکی نے درد میں سے ہی چلنے کی کوشش کی۔ وہ آرام سے سو رہی تھی جب سورج کی شعاعیں اس پہ پڑی۔ اس نے آنکھیں ملیں اور خوشی سے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ آج تو پروموشن سرمنی ہے پاپا کی، مجھے ڈھیر سارے کام ہیں اور پاپا کی اسپیچ بھی تیار کرنی ہے۔ اسے یاد آیا۔ نہا کر وہ تیار ہوئی اور پاپا کے روم میں گئی۔ راشد نے اسے پیار کیا اور نازنین نے اس سے تقریر تیار کرنے کا پوچھا، لیکن راشد نے اسے لانڈری سے کپڑے لانے کا کہا۔ اسپیچ وہ خود تیار کر لے گا۔ دراب شاہ ان 4 لڑکوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چاروں کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ دراب شاہ نے باری باری انہیں شوٹ کیا اور باری باری سب کو شوٹ کر چکا۔ اس کے بعد کھڑا ہوا اور ایک کہکا لگایا۔ شام کو نازنین اپنے پاپا کے ساتھ سرمنی روانہ ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگی۔ نازنین نے اوپر دیکھا۔ پاپا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سوری مس، میں آپ کا باپ نہیں ہوں۔ نازنین نے غلطی سے کسی اور کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ جان کر فوراً چھوڑا تھا۔ سوری، غلطی سے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میرا دھیان سجاوٹ پر تھا۔ نازنین کو شرمندگی ہوئی۔ اٹس اوکے، میں آریان، اس لڑکے نے تعارف کروایا۔ میں نازنین راشد۔ اوہو، تو آپ ان کی بیٹی ہیں؟ میں جانتا ہوں، وہ بہت اچھی انسان ہیں۔
آریہ نے کہا تھینکس. راشد نے اتنے میں اسے بلایا. پاپا میں بلا رہی ہوں, بعد میں ملتے ہیں. ناظرین راشد کے پاس گئی. بیٹا ایک بار میرے کیبن میں جا کے میرا لیپ ٹاپ لے کر آنا, مجھے یکدم ایک کام یاد آ گیا ہے. راشد نے کہا اوکے. ویسے آپ کا کیبن سیکنڈ رائٹ جا کر آتا ہے نا؟ ناظرین نے کنفرم کرنا چاہا. راشد نے کہا ہاں میں جواب دیا اور کولیگ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا. ناظرین لفٹ میں داخل ہوئی اور سیکنڈ فلور پریس کیا. لفٹ اوپر جانے لگی. جب کھلی تو وہ باہر آ کے کیبن کی طرف جانے لگی. اسے لیپ ٹاپ اٹھایا اور واپس جانے کے لیے مڑی, لیکن کسی نے اسے جکڑ کر فوراً ہی دیوار سے پن کیا. ناظرین نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی تھیں. کون ہو تم اور ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دراب نے اسے دیکھ کر کہا. ناظرین نے اپنی آنکھیں کھولیں. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن دراب نے اس کے منہ پر بھی ہاتھ سے بند کر دیا. یہ جان کر اس نے ہاتھ ہٹایا. ناظرین نے نیچے دیکھا. سر میں یہاں اپنے فادر کا لیپ ٹاپ لینے آئی تھی. فادر؟ سامنے والے کو حیرت ہوئی. جی سر. کون ہے تمہارا باپ؟ دراب نے اس کے تاثرات پہ غور کیے بغیر بے تحاشا غصے میں کہا. راشد. دراب اس سے پہلے اس پر چلاتا جب ایک کال آ گئی. اسی وقت ناظرین نے وہاں سے جانے کی. دراب نے اپنی کال سنی. کہاں گئی وہ بچ کے؟ اسے ادھر ادھر نظر دھرائی تو غصے میں چلایا. دراب اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا جب اس نے ایک آواز سنی جو کہ اسے ناگوار گزری تھی. اس کی خبر لینے کے لیے وہ وہاں پہ پہنچا اور مارنے کے ارادے سے بھرا جب ایک لڑکی لیپ ٹاپ اٹھاتی ہوئی اسے نظر آئی. اسے فوراً ہی اس لڑکی کو دیوار سے لگایا اور جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ راشد کی بیٹی ہے تو اس کا پارا ہائی ہوا. لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی. وہ غصے سے دھارا اور پارٹی میں چلا گیا. اس کی نظر ناظرین پہ پڑی جو کہ راشد کے ساتھ کھڑی تھی. وہ کون ہے؟ سیکرٹری کو بلا کر اس نے پوچھا. سر راشد کی بیٹی ہے. اس نے بتایا. کون؟ جو اکاؤنٹنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. جی سر آج ہی ان کی پروموشن ہوئی ہے, اب وہ مینیجر ہے. اس کی بات سن کر وہ شاطرانہ مسکرایا. اور اچھا اب جاؤ وہ اس حسینہ کے بارے میں اور معلوم کرو. جی سر. وہ شخص وہاں سے چلا گیا. واو کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ. اس نے مرشقی لباس میں تھی. اس کے ہونٹ میں بھی. اف میں کتنا پاگل ہوں. جب اسے دیوار سے پن کیا تھا تو کس نے ہی کر سکتا تھا. لیکن میں نے اسے کہاں گیا تھا اس وقت. اچھا اس نے سچ بولا نہیں تو میں اسے مارنے کے لیے لپتا. دراب لگاتار ناظرین کو دیکھ ہی رہا تھا. وہ گلابی سوٹ میں اچھی لگ رہی تھی. بال کھلے تھے. دراب نے ڈرنک لی اور اس کو دیکھتے ہوئے پینے لگا. اس کے سامنے ہی سرمنی شروع ہوئی اور پروموٹ ہوئے کلیگ باری باری آ کر دراب سے ملنے لگے. راشد کی باری آئی. ہوسٹ نے سب کو تالیوں کا کہا. جیسے ہی راشد ملک سٹیج پہ آیا اور راشد کسی کو کچھ کہنے کا موقع دیا, راشد نے سپیچ کہی اور آخر میں مسٹر دراب کا شکریہ ادا کیا کہ میری پروموشن میں میری بیٹی نے میری بہت مدد کی ہے. یہ ہیرا ہے میرا. اس نے میری پریزنٹیشن میں ہمیشہ میری مدد کی ہے اور میں اس وقت اس کی وجہ سے ہی اتنا قابل ہوں. بیٹا کم آن سٹیج. راشد نے اپنی بیٹی کی تعریف کی اور سٹیج پہ بلایا. ناظرین سٹیج پر گئی. تھینکس بابا. ہیلو مسٹر راشد. پارٹی میں مصروف راشد کو دراب کی آواز آئی. سر آپ کا بہت شکریہ مجھے پروموٹ کرنے کا. راشد نے خوشی سے کہا کوئی بات نہیں, آپ ڈیزرو کرتے تھے. مجھے آپ کا کام بہت پسند تھا. دراب نے کہا یہ میری بیٹی ہے ناظرین. راشد نے اس کی طرف اشارہ کیا. ہائے. دراب نے اسے کہا ہائے آئی موری کہہ کے میں کچھ کہے بغیر کیبن سے نکل آئیں. ناظرین کو یاد آیا. نہیں کوئی بات نہیں, بی کول. دراب نے مسکرا کر کہا آپ دونوں پہلے ملے ہو؟ راشد حیران ہوا. نہیں پاپا غلطی سے ملی تھی. ناظرین نے کہا جی. دراب نے جواباً کہا. اتنے میں راشد کو کسی نے بلایا اور اس نے اجازت چاہی. وہ دونوں اب اکیلے اس جگہ موجود تھے. سو کیا کرتی ہو؟ دراب نے آغاز کیا. میں سی اے کی تیاری کر رہی ہوں. اوکے. ناظرین کو عجیب محسوس ہوا. اسے دراب کی نظروں سے کفت ہونے لگی تو وہ وہاں سے چلی گئی. اوہو یہ بہت سافٹ ہے. ہیئر سلکی سلکی, چیکس ملکی ملکی. دراب سے شرارتاً کہا. آریہ ناظرین کو تلاش کر رہا تھا. اسے وہ پارٹی میں دوبارہ مل ہی گئی تھی. ڈانس ٹائم تھا. آریہ نے اسے آفر کیا. دونوں ایک پروفیشنل کی طرح ڈانس کرنے لگے تھے لیکن دراب کی شعلہ برساتی آنکھیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے. وہ آریان کی طرف بڑھا. Can I have dance with this beautiful lady? Sure. آریان ہٹ گیا. دراب نے ناظرین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا. اس نے اپنے بازوؤں کو ناظرین کی کمر پر رکھ کر دائرہ بنایا. ناظرین نے اپنے دونوں ہاتھ دراب کے سینے پہ رکھے. دونوں بیڈ پر ڈانس کرنے کے لگے. You are beautiful.
नाज़रीन ने उसे थैंक्स कहा। अब आहिस्ता आहिस्ता दराब उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। नाज़रीन तंग आने लगी और उसे पीछे करने की कोशिश करने की, लेकिन थोड़ा सा ही पीछे कर पाई और जाने लगी। लेकिन दराब ने उसे दोबारा अपनी तरफ खींचा, उसकी कमर पर हाथ रखे और डांस मूव करने लगा। दराब ने दोबारा से अपने बाजुओं का घेरा बनाया, जिस पर नाज़रीन ने उसे अपने हाथ उसके सीने पे रखे। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी फैमिली में कौन है? मैं और पापा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज़ पापा। यस, वो बहुत मुश्किल से इस मकाम तक पहुँचे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। नाज़रीन ने कहा, गुड। दराब ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। सर लीव मी, ऊंची आवाज़ से नाज़रीन ने कहा। शट अप, यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो। दराब ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। नाज़रीन ने उसे पीछे धकेला और ऐसे शो किया जैसे उसे स्प्रेन हुआ हो। आउच। राशिद ने उसकी आवाज़ सुनी तो उस तक पहुँचे। क्या हुआ है बेटा? पापा माय फुट। नाज़रीन की मुश्किल से आवाज़ निकली। पापा बेटा, मैं डॉक्टर को बुलाया। अभी आर्यन ने नाज़रीन को उठाया और मेडिकल रूम ले गया। दराब को बेहद गुस्सा चढ़ा। आर्यन ने उसे बेड पर लेटाया। तुम ठीक तो हो? डॉक्टर ने उसका मुआयना किया। इतना सीवियर नहीं है, आधे घंटे तक ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। रात के वक्त दराब अपने घर में हर चीज़ तोड़ रहा था। उसने मुझे इनकार कैसे किया? उसकी इतनी हिम्मत, उसे कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ एक ड्रामा था मिस नाज़रीन। अब देखना कि मैं क्या करके रहूँगा। ऐसे नहीं तो वैसे सही, दराब ने चिल्ला कर कहा। नाज़रीन दराब के रवैये के बारे में सोच रही थी। मुझे उससे दूर रहना चाहिए, उसमें मैनर्स नहीं हैं। यही सोचकर वो सो गई और अगली सुबह नाज़रीन ने काले रंग का सूट पहना और दिलशाद से मिलने चली गई। लेकिन सड़क के दरमियान में उसे कार के अंदर धकेला गया और वो कोई नहीं बल्कि दराब था, जिसने उसे अपनी गोद में बिठाया था। उसकी कमर को मजबूती से थामा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नाज़रीन, ओ ब्यूटी, कीप क्वाइट, अदरवाइज यू डोंट नो हु आई एम, दराब ने कमीदगी से कहा। लेकिन नाज़रीन में हिम्मत न हारी और उसके सीने पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। ड्राइवर चलो, दराब ने हुक्म दिया। नाज़रीन ने कोशिश की रहा होने की। उसने दराब के बाल खींचे, जिस पर दराब चिल्लाया और नाज़रीन को एक खींच के थप्पड़ मारा, जिसके बाद नाज़रीन ने हिम्मत हारी और डर के मारे अपना चेहरा छुपा दिया। अब वो रोने लगी थी। छोड़ दो मुझे प्लीज़, दराब ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। सर छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, नाज़रीन चिल्लाई। कल मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन आज तुम मेरी दूसरी साइड देखोगी, दराब ने उसे कहा। वो इसे एक मामूली जगह पर ले गया और फर्श पर धक्का दिया। प्लीज़ लीव मी, नाज़रीन चिल्लाई। दराब ने कुर्सी ली और उसके सामने बैठ गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, नाज़रीन चौंकी थी। डील? कैसी डील? पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, दराब ने उसको सरता पार कहा। नाज़रीन ने उसे देखा तो वो खुद को ढांपने की कोशिश की। अब काम की बात करते हैं, दराब उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें अपने पेट पार्टनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन के लिए, दराब ने उसके चेहरे पर झुककर कहा। क्या? नाज़रीन शौक थी। और डील ये है कि तुम अच्छे बच्चों की तरह निकाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को जॉब से निकाल दूंगा। दराब ने उसका गाल थपथपाया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नाज़रीन चिल्लाई। मैं ऐसा ही करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन्हें कहीं और भी जॉब ना मिले। दराब हंसा था। नाज़रीन ने खौफ से उसकी टांगें पकड़ी। प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम कोई और लड़की ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। ये उसका दराब ने उसके बाल नोचे और एक थप्पड़ मारा। कल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? हाँ, तुम्हें डांस करने का बहुत शौक है ना? अभी मैं बताता हूँ, उसने कहने के साथ ही उसे जूता नाज़रीन के पाँव पर रखा। वो चिल्ला उठी। अब ठीक है ब्लडी, दराब ने उसे छोड़ दिया। उसके चेहरे पे पैसे फेंके। ये लो पैसे, मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूँ। घर जाओ, सोचो, और खबरदार जो कुछ भी किसी को बताया। मैं कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं रख रहा, जायज़ ही रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम ना मानी तो मैं मजबूर हो जाऊँगा, दराब ने कहा। वो चला गया। वो खड़ी हुई और बगैर पैसे लिए घर गई। बेटा क्या हुआ है तुम्हारी टांगों को? राशिद ने कहा। कुछ नहीं पापा। नाज़रीन अपने रूम में चली गई। उस दिन आखिरकार नाज़रीन ने फैसला किया कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपने बाप की इज़्ज़त के दरमियान अपने बाप को अहमियत देगी। और ऐसे दराब के ऑफिस में उसका निकाह हो चुका था।
اس کی آنکھ کھلی تو اسے خود کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ پایا۔ ڈر کے مارے اسے ہلا نہ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دراب کی آنکھ کھلی تو اسے چھت کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنی گزشتہ کارکردگی پر شرمندگی ہوئی۔ اس کا ہاتھ چھوڑا۔ ناظرین نے اسے دیکھا لیکن دوبارہ اپنی نظریں مس کی۔ ناظرین اٹھ کے بیٹھ گئی اور دراب کا گھٹنا ڈر کے مارے پکڑ لیا۔ دراب نے اسے جھٹک کر واش روم کا رخ کیا۔ ناظرین نے بالکنی کا رخ کیا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ کل رات کو اپنے باپ سے بہانہ بنا کر دراب کے گھر آئی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی جب دراب واش روم سے نکلا۔ یہاں آؤ، اس نے ناظرین کو کہا، لیکن ناظرین اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اسے ایسا دیکھ کر دراب کو غصہ آیا کہ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دیا گیا؟ دراب نے اس کی طرف جا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ گھر جانا ہے، شرب، گھر جانا ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اوکے جاؤ۔ دراب نے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے ڈریس چاہیے۔ ناظرین کی آواز بامشکل نکلی۔ یہی پہن کر جاؤ۔ دراب نے شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ آدھی دے دو پلیز۔ ناظرین نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ جانا ہے تو یہی پہن کر جاؤ ورنہ یہی مرو۔ دراب یہ کہہ کر چلا گیا۔ ناظرین فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ایسے کپڑوں میں گھر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں ہو بیٹا؟ راشد کی کال آئی۔ پاپا میں دلشاد کے ہاں ہوں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اچھا بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ ناظرین نے کال کاٹی۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر، اس پر آپ کے سائن چاہیے۔ اوکے سر، میری کال آ رہی ہے۔ راشد نے دراب سے ایکسکیوز کیا اور دراب اس کی کال سیکریٹلی سننے لگا۔ ہیلو انکل، ناظرین کہاں ہیں؟ راشد کو آواز آئی۔ ہائے، وہ تو اپنی دوست کی طرف ہے۔ اچھا میں کچھ دنوں میں آؤں گا آپ سے اور ناظرین سے ملنے۔ اچھا بیٹا ضرور۔ راشد نے کال کاٹ لی اور دراب کے پاس گیا کہ جان سکتا ہوں کس کی کال تھی؟ دراب نے سوال کیا۔ سر، ناظرین کی دوست کی کال تھی، وہ اس سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ راشد نے جواب دیا۔ کون ہوگا یہ دوست؟ دراب نے سوچا۔ اچھا چلو اب کام پر دھیان دو۔ اس نے فوراً راشد کو کہا۔ رات کو وہ اپنے بنگلے میں آیا تھا۔ مینا، اس نے ماسی کو بلایا۔ جی سر۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ دراب نے پوچھا۔ سر ناظرین، وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، ماسی نے کہا۔ کیا؟ دراب دوڑتا ہوا اپنے روم میں آیا۔ اس نے ناظرین کو ایک کونے میں دیکھا جو دیوار کو گھور رہی تھی۔ گھر نہیں گئی، وہ چلایا۔ ناظرین نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ڈریس کو دیکھنا ماننا پڑے گا بہت ضدی ہو تم۔ دراب چل کر اس کی طرف آیا۔ ناظرین نے بھی اسے آتا دیکھ کر اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ دراب نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ کو ہوا میں کیا لیکن ناظرین کی آنکھوں میں ڈر نہ نظر آیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر چاہیے، وہ دھاڑا، لیکن ناظرین کچھ نہ بولی۔ ابھی کے ابھی گھر جاؤ۔ میں نہیں چاہتا، دراب بولنے والا تھا۔ مجھے ڈریس چاہیے، ناظرین نے دوہرایا۔ دراب نے اسے جان سے مارنے والی نظروں سے دیکھا۔ بہت ضدی ہو، جاؤ اور کپڑے لو آگے والے روم سے اور پہن کر دفع ہو، میں تمہیں پھر کبھی بلاؤں گا۔ ناظرین نے ڈریس چینج کیا اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔ دراب نے گارڈ کو تاز کا پیچھے کرنے کا بولا تاکہ وہ خیر سے گھر تک جائے۔ وہ بے خود سی سڑک کے درمیان چل رہی تھی جب سامنے کار آئی۔ وہ آریان تھا۔ جس نے اسے دیکھا تو کار سے نکلا۔ ناظرین میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ پلیز نا، آریان نے اصرار کیا۔ ناظرین کو اس کی بات ماننا پڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر، آریان کے ساتھ چلی گئی کار میں۔ گارڈ نے دراب کو اطلاع دی۔ ناظرین، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے، دراب نے گملہ فرش پر مارا تھا۔ کام ہو گیا ہے۔ میں نے دراب کے لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، اب ہماری اس پر نظر ہوگی۔ اچھا، میں فون کرتا ہوں۔ راشد نے ناظرین کی آواز سنی تو کال بند کی۔ ناظرین نے گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ میں بہت تھکی ہوں اس لیے سونا چاہتی ہوں، ناظرین نے کہا۔ رات کو اٹھ کر اس نے فروٹ کھائے۔ جب ارشد سو چکا تھا اگلے دن راشد کام پر چلا گیا جبکہ ناظرین نے سارا دن گھر پر گزارنے کا ارادہ کیا۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے تھاما۔ وہ چلائی تھی، شش، میں ہوں۔ دراب نے اسے تھما کر کہا۔ آپ یہاں، چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ دراب نے کہا، پر پاپا
पापा को कहना कि तुम दिलशाद के साथ ट्रिप पर जा रही हो। दराब ने कहा, आप दिलशाद को जानते हैं? नाज़रीन को हैरत हुई। जितना बोला है उतना करो। नाज़रीन ने अपने बाप को कॉल की और ऐसे ही कहा। दराब अपनी फतह का जश्न मनाने लगा। दिलशाद भी छुट्टियां मनाने गई हुई है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बाप को कुछ नहीं पता चलेगा। दराब ने कहा, अपना सामान पैक करो और जल्दी। और दराब ने उसे हुक्म दिया। नाज़रीन फ़ौरन रूम में गई और अपना सामान के साथ वापस आई। चलो। दराब उसे दोबारा अपने बंगले में लेकर गया। रुको, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, और हाँ, आज रात मैं वापस आऊँगा और आज की रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। दराब ने उसका कान में शीशा पिघलाया था। ऑफिस में दराब रुका। हाशिम चिल्लाया, दराब इस पर मरा था। दराब चलो। हाशिम उसके साथ चला। दोनों ने कलाबाजी खाई और गोली किसी एम्प्लॉय को लग गई। दोनों फर्श पर गिरे। तुम ठीक हो? हाशिम ने कहा, हाँ। दोनों खड़े हुए। पता लगा किसने मुझे मारने की कोशिश की है? दराब ने कहा, ब्रो, मुझे लगता है किसी को पता चल गया है कि तुम माफिया बॉस हो। हाशिम ने कहा, दराब घर की जानिब गया। रात को दराब घर पहुंचा तो उसके को नाज़रीन के चीखने की आवाज़ सुनाई थी। वो रूम में आया तो नाज़रीन को दर्द से चिल्लाते हुए देखा। नाज़रीन, क्या हुआ है? दराब ने उसे अपनी गोद में लिया। मेरा जिस्म दुख रहा है। नाज़रीन ने इतना ही कहा जब उसके मुंह से एक झाग निकली और वो बेहोश हो गई। मीना, डॉक्टर को बुलाओ। दराब ने आवाज़ दी। नाज़रीन को जहर दे दिया गया है। व्हाट? डॉक्टर की बात सुनकर दराब शॉक हुआ। हाँ, लेकिन फूट से नहीं, बल्कि उनके ज़ख्म पर जो मरहम लगा है उसमें जहर था। लेकिन कैसे? दराब को हैरानी हुई। पता नहीं, लेकिन 5 घंटे तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा, इस रूम में जहर? लेकिन क्यों? मुझे रूम चेंज करना चाहिए। दराब ने झटके से नाज़रीन को बाहों में भरा और दूसरे रूम में आया। पानी पानी। रात देर उसे होश आया कि क्या हुआ था मुझे। नाज़रीन ने पूछा, तुम्हें पॉइजन दिया गया था। अब मुझे ये बता कि तुमने लास्ट किसे हाथ लगाया है? दराब ने तफ्तीश की। मैं चेंज कर रही थी तो मेरा पाँव फिसला और टेबल पर मौजूद सारे फ्रूट गिर गए। शायद तभी, नाज़रीन ने उसे बताया। दराब ने उसके बाल से हिलाए और गार्ड को मज़ीद तफ्तीश का बोला। अगर आप वक्त पर ना आते तो मैं मर जाती, नाज़रीन ने कहा। उसकी बात पर दराब शॉक हुआ था और हमारे अलावा इसके पास कोई जवाब न था। मुझे बचाने का शुक्रिया, नाज़रीन ने उसके गले लग कर कहा। दराब मुस्कुराया था। हाँ, वो पहली मर्तबा ऐसे मुस्कुराया था। फ़ोन बजा था। दराब ने उसका सर तकिया पर रखा और बाहर आया। सर, जीन के अंदर जहर पाया गया है। दराब को कुछ हुआ था। उसने नाज़रीन को देखा। पहली मर्तबा हाशिम और दानिया के अलावा किसी और के लिए उसके दिल दुखा था। नहीं, ये एक लड़की है दराब। हर लड़की एक जैसी होती है। तुम आज नहीं तो कल इसे इस्तेमाल कर लेगी। उसने अपनी मुस्बत सोच को झटका था। उसकी आंख खुली। वो पूरी तरह दराब की पनाह में थी। उसके चौड़े सीने को देखने लगी। दराब भी जाग उठ गई। दराब चिल्लाया, नाज़रीन ने सर हिलाया। आज रात तैयार रहना, उसने कहा। तैयार? नाज़रीन शौक हुई। हाँ, तैयार। बहुत हुआ। आज रात मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। और भी अहम काम है मुझे। आंसू नाज़रीन की आंख से गिरा था। वो दराब के रूम में बैठी थी। उसके कान में दराब के कहे गए अल्फाज गूंजे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो धो के वो नहाने गई। वो एक डार्क ब्लू रंग का सूट पहना। बाहर आकर उसने बाल खुश किए और इयररिंग पहनी। उसने पहली मर्तबा रूम को गौर से देखा था। उसकी खूबसूरती को देखा था। एक बहुत बड़ी तस्वीर जो कि दराब की थी उसके रूम में लगी हुई थी, जिसमें उसकी डैशिंग लुक थी, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी। थोड़ी सी स्माइल करते तो अच्छे लगते, उसने खुद से कहा और मुंह बसोरा। उसके बाद उसने राशिद से कॉल करके दिलशाद के साथ ट्रिप पर जाने का कहा। कुछ वक्त के बाद वो बोर होने लगी। वो रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि दराब उसे इजाज़त मांग ले। उसने दराब को कॉल की। हेलो, उसकी रोबदार आवाज़ आई। नाज़रीन की हिम्मत जवाब दी गई। 7 सेकंड उसने बात ना की।
میرے پاس تم سے بات کر کے اپنا پورا دن ضائع نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے جلدی کو، دراب چلایا۔ سر، ناظرین کی میٹھی آواز میں ڈر تھا۔ دراب سمجھ چکا تھا وہ یہ ہے کہ اسے ناظرین کی کال سے حیرانی ہوئی۔ اسے بھی کچھ بولا نہ گیا، دونوں طرف گہری خاموشی تھی۔ سر، وہ ناظرین دوبارہ بولی، کیا ہوا ہے نازو؟ دراب نے شیریں آواز میں کہا، سر میں نے آپ کو تنگ کیا، مجھے اجازت چاہیے تھی۔ کیسی اجازت؟ میں بور ہو رہی تھی، کیا میں آپ کے مینشن میں گھوم لوں؟ اس کی معصومیت پہ دراب حیران ہوا۔ بچی ہے یہ بھی، مینشن کوئی گھومنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کوئی ہنگامہ مت کرنا، اور خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ اوکے، تھینکس سر۔ ناظرین خوش ہو گئی، اور ہاں میری وارننگ مت بھولنا۔ یس، ناظرین نے مختصر کہا۔ دونوں طرف دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ سر کچھ بول کیوں رہے ہیں؟ اس نے سوچا، اور یہ چپ ہو گئی۔ دراب بھی سوچنے لگا۔ فون کٹ کرو۔ دراب نے جھٹ سے بائے بولا۔ سرو، ناظرین نے آہستہ سے کہا، میں نے سن لیا، اف بائے۔ اس نے جھٹ سے فون کٹ کیا، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی سرو کہنے کی۔ ویسے کیوٹ ہے، یہ سوچ کر ہی اس نے اپنی اس اچھی سوچ کو جھٹلایا اور دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ بالکل نہیں بہکے گا۔ دوسری طرف ناظرین روم سے باہر آئی اور وہ ہال میں گئی، جہاں اس کی نظر ایکویریم پر پڑی۔ وہ بچوں کی طرح اچھل کر وہاں پہنچی اور ایک ایک فش کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اس نے اپنی ناک اس کے ساتھ لگا لی اور مچھلی کی کارکردگی پر ہنسنے لگی۔ اس کے بعد وہ کچن گئی تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہا۔ اس کے بعد وہ سوئمنگ پول گئی۔ وہاں واو، کتنا پیارا ہے یہ سوئمنگ پول، کے اوپر سٹارز، سپر ڈپر۔ اس کے بعد وہ روم کی طرف جانے لگی جب اسے راستہ بھول گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا۔ ناظرین نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے پوچھا، ایک لالچی انسان جو صرف پیسوں سے وفا کرتا تھا۔ وہ حال میں دراب کا سیکیورٹی ہیڈ تھا، ایک کمینہ انسان جس کے لیے لڑکیاں ہوس تھیں۔ چھوڑو، ناظرین نے اس سے بچاؤ کی کوشش کی۔ کون ہو تم؟ تم ایک جاسوس ہو نا، جو ہماری جاسوسی کر رہی ہو؟ نہیں میں۔ حاشر نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر دوسرے گارڈ کو بلایا اور اسے ٹارچر روم لے گیا۔ لیکن میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ناظرین کو ٹارچر روم میں لے جا کر کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب وہ دراب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سر، مجھے ایک لڑکی ملی ہے جو ہماری جاسوسی کر رہی تھی، میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، اسے جانے مت دینا۔ حاشر کی بات سن کر وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ حاشر ٹارچر روم گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ ناظرین رونے لگی۔ تم بہت پیاری ہو، حاشر نے اس کے گال کو چھو کر ہوس سے کہا۔ مجھے جانے دو، ناظرین چیخی۔ حاشر کا ہاتھ اب اس کی گردن پر پہنچا اور اس کی کمر کے گرد پھیرنے لگا۔ مجھے جانے دو، نہیں تو سر کو بتا دوں گی، وہ آپ کو ماریں گے۔ کون سر؟ بولو، کون ہے تمہارا باس؟ حاشر نے ایک تھپڑ مارا تھا۔ حاشر، وہ اس سے پہلے کچھ کہتی جب دراب کی آواز آئی۔ حاشر اسے چھوڑ کر دراب کی طرف گیا۔ کہاں ہے وہ ٹارچر روم؟ سر، کچھ بتایا اس نے؟ نہیں سر، اور جب میں نے اسے ہرٹ کیا تب وہ مجھے اپنے باس کے نام سے ڈرا رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ دراب کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے سر کو بتائے گی اور اس کا سر مجھے مارے گا۔ حاشر نے کہا، چلو۔ دراب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ روم میں داخل ہوا اور اس نے کمرے میں روشنی کی اور ناظرین پر نظر پڑی جو کہ کرسی کے ساتھ بندھی رونے میں مصروف تھی۔ غصے سے اس نے حاشر کو بلایا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا۔ سر، یہی ہے وہ لڑکی، حاشر نے بولا، لیکن دراب نے اسے ایک تھپڑ لگایا۔ یہ ایک جاسوس نہیں، بیوی ہے میری۔ دراب چلایا، اور تم؟ ناظرین، تم بولی کیوں نہیں کہ میں تمہیں ادھر لایا ہوں؟ سر نے مجھے موقع ہی نہیں دیا بولنے کا۔ ناظرین کی بات سن کر اس نے حاشر کو ایک اور تھپڑ مارا اور اس سے جانے کا بولا، جو ناظرین کو گھورتے ہوئے گیا۔ دراب فوراً اس کی طرف بڑھا اور رسیاں کھولنے لگا۔ جیسے ہی دراب نے رسیاں کھولیں تو ناظرین نے اس کو خود کو اپنے سینے میں چھپایا۔ دراب شاک ہوا، لیکن پھر اپنے ہاتھ کو اس کی کمر کے گرد پھیلا دیے۔ ناظرین اونچا اونچا رو رہی تھی۔ نازو، بس چپ ہو جاؤ،
سر وہ بہت برا ہے، بہت برا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ دراب کی بات سن کر ناظرین نے اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے سارے امپلائی یہ سب کرتے ہیں؟ ناظرین نے سوال کیا۔ واٹ؟ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایک گرل کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹھیک سے بتاؤ۔ ناظرین نے اسے کیا کیا کہا؟ دراب کو غصہ آیا۔ ناظرین دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، بتاؤ مجھے۔ سر نازو پریشان مت ہو، مجھے سچ بتاؤ، اس نے تمہیں ٹچ کیا ہے؟ ناظرین کی ہمت ہی کیا، دراب نے اسے اپنے سینے سے ہٹایا۔ اس نے مجھے چھوا۔ کیا کہا؟ میرے چہرے کو، میری گردن کو اور کمر کو۔ ناظرین نے اشارہ کر کے بتایا۔ دراب کو غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ غصے سے ہاسٹل کی جانب گیا تھا اور اسے جگہ جگہ مارنے لگا تھا۔ سر چھوڑیں، اسے مر جائے گا۔ دراب کو ایسا کرتے دیکھ کر ناظرین نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سوری سر، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ ہاشم نے معافی مانگی۔ آئی ہوپ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ دراب نے ناظرین کو اٹھایا اور اپنے روم میں لے گیا۔ اس کی باہوں میں ناظرین مچلنے لگی تھی۔ اس نے ناظرین کو بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ اتاری، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ میں تھک گئی ہوں، سو جاؤ۔ ناظرین خود کو اس میں چھپا کر سونے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ سو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا سر کو بتائے گی اور وہ مجھے مارے گا۔ دراب کے کان میں حاشر کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے دل میں غیر معمولی تکبر آ گیا تھا۔ اس نے خود کو دوبارہ بہکنے سے روکا تھا۔ مت بھولو دراب، ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، اسے یوز کرو اور پھینکو۔ بس یہی سوچ کر دراب اس کے اوپر آیا تھا، کروں یا نہیں۔ اس نے سوچا نہیں، اسے فورس نہیں کر سکتا۔ دل سے آواز آئی تھی، نہیں، اسے مت چھوڑو۔ دماغ نے شیطانی خیال پیدا کیا، دراب خود کو سنبھالو، یہ دوسری لڑکیوں کی طرح ہے جو خود ہی اپنے آپ کو سونپتی ہے۔ آج دیکھو کیسے مجھ سے چپک رہی تھی۔ دراب نے اپنے دل کو جھٹکا اور فوراً ہی ناظرین کی گردن پر اپنا چہرہ چھپایا۔ ناظرین کی آنکھ کھلی جب اس نے دراب کو اپنی گردن پر لب رکھتے دیکھا۔ اس کے انداز میں جنون تھا۔ سر پلیز شٹ اپ، مجھے کرنے دو۔ دراب نے اس کی شرٹ ایک جھٹکے سے پھاڑ دی تھی۔ سر پلیز۔ دراب نے اس کا بازو زور سے دبوچا۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ اچھا میں تیار ہوں، چھوڑے مجھے۔ دراب نے اسے چھوڑا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ رونے لگی تھی۔ دراب اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے ہونٹ اب آہستہ آہستہ نیچے بڑھنے لگے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ ناظرین کی کمر پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی حرکت سے ناظرین کانپ اٹھی۔ سر، اسے کانپتی آواز سے بولا۔ دراب نے اس کا رخ دوسری جانب کیا اور اس کی کمر پر اپنے لب رکھ دیے۔ ناظرین نے چادر کو اپنے ہاتھ سے دبوچ لیا تھا۔ ناظرین کے بلاؤز کو اس نے ایک ہک سے کھولا اور دور اچھالا تھا۔ پلیز فرینڈ، مجھے بچا لو، جلدی آؤ۔ ناظرین بڑبڑائی، کون فرینڈ؟ دراب کو شوق ہوا۔ کوئی نہیں۔ دراب نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شرم سے لال ہوتی ناظرین نے اپنی آنکھیں بند کی۔ دراب اب اس کے جائزہ لے رہا تھا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ 17 سال۔ دراب نے اپنے ہاتھ سے اسے چھوا۔ جی لگتا نہیں ہے۔ اس کا بھرا بھرا جسم دیکھ کر دراب نے شرارت سے کہا۔ دراب اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ناظرین چلانے لگی تھی۔ ناظرین رونے لگی۔ دراب اس کے ساتھ لیٹ کیا اور اپنی شرٹ اسے پہنانے کو دی۔ فوراً ہی اس نے پہنی۔ سر کچھ پوچھوں؟ 15 منٹ بعد ناظرین کی آواز آئی، پہلے میرے قریب آؤ۔ دراب نے مسکراہٹ دبائی، اس کی پھیلی ہوئی باہوں میں گئی۔ سر کیا آپ مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ سوال کے بعد سوچوں گا۔ دراب نے اسے اپنے گھیر میں کھینچ کر کہا۔ پھر میں نہیں پوچھتی۔ دراب نے اس کے بال جکڑے تھے۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پنش کروں؟ اچھا پوچھتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ اس نے دوبارہ اپنا سر دراب کے کندھے پر رکھا۔ ویسے آپ کیا کرنے والے تھے؟ کب؟ دراب کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میرا مطلب ہے وہ ابھی جو نازو شرپ اور چپ کرو، جب ٹائم آئے گا تب بتاؤں گا۔ دراب نے بے بسی سے کہا۔ ویسے وہ اپنا بنانا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے صبح کہا تھا نا۔ ناظرین دوبارہ بولے۔ شش۔ دراب نے سرگوشی کی۔ اچھا سوری۔ گڈ۔ 15 منٹ کے بعد سر اب کیا ہوا؟ دراب کو کفت ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے سر۔ دراب اسے کچن میں لے گیا۔ مینا کک کہاں ہے؟
उसने मासी को ढूंढा। वो तो अपने घर है। ओ, तो तुम्हें बनाना आता है कुछ? दराब ने मासी को कहा। नहीं, मुझे नहीं आती सर, इट्स ओके, मैं बनाऊंगी। नाज़ीन की आवाज़ आई। मैं घर में बनाती थी कभी कभी पापा और फ्रेंड के लिए। फ्रेंड? वो कभी कभी आता था मिलने के लिए, उसे छोड़ो और खाना बनाओ। तब आपका मूड ख़राब हुआ। आप क्या खाएंगे? जो भी तुम बना लो। आलू के पराठे बनाओ। व्हाट? आलू के पराठे? मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। ओके, बना दो। नाज़ी ने आटा निकाला और गूंदने लगी। दराब अब फिर से टेक लगाए बुक पढ़ने लगा। नाज़ीन के बाल बार बार तंग कर रहे थे। सर प्लीज़ मेरी मदद करें। मदद? क्या? दराब ने बुक साइड पर रखी। मेरे बाल मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी मदद करें। उसने मासूम सा मुँह बनाकर कहा। वो उसके पास आया, उसकी मासूमियत में खो चुका था। उसके बालों को पीछे किया और उसकी गाल पर लब रखे। थैंक्स। नाज़ीन दोबारा गूंदने में मसरूफ़ हो गई। दराब उसे लगातार देख रहा था। नाज़ीन पराठे बनाने लगी। बन गए। कुछ देर के बाद नाज़ीन ने उसे बताया। ओके, रूम में ले आ। ओके। नाज़ीन चाय बनाई और पराठे पर मक्खन लगाकर रूम में ले चली। चलो खाओ। दराब नवाला बनाकर अपने मुंह में डालने लगा जब नाज़ीन ने उसे रोका। सर ऐसे नहीं, मक्खन तो लगाए नहीं। सर ऐसे नहीं, मैं खिलाती हूँ। उसने नवाले पर मक्खन डाला और दराब को खिलाने लगी। वाह! दराब ने हैरानी से कहा। किचन की जानिब जाकर उसने खाली बर्तन रखे जब उसे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है? उसे हैरत हुई। वो वापस रूम में गई और चेंज करके दराब के साथ सोने लगी। मेरा प्लान कामयाब हो गया है। मेरे बंदे उसके घर में घुस चुके हैं। राशिद के अल्फाज थे। दूसरी जानिब नाज़ीन को भूख लग रही थी। कहाँ जा रही हो? पानी पीने। दराब के पूछने पर उसने कहा। अच्छा, टेबल पे पड़ा है। नाज़ीन ने पानी पिया। अचानक उसने पर्दे के पीछे वो साया देखा। साया एक आदमी का था जिसके हाथ में एक चाकू भी दिखाई दे रहा था। नाज़ीन झट से बेड की जानिब गई और दराब को कस के गले लगाया। सर, वहाँ कोई पर्दे के पीछे है। क्या? दराब ने दराज से गन निकाली और लाइट ऑन की। सर, उसके पास चाकू था। अच्छा, मैं देखता हूँ। सर मत जाए, वो मार डालेगा। दराब ने उसको देखा जिसकी आंखों में बेचैनी थी। अचानक नाज़ीन ने भागते हुए किसी को देखा था। सर वो देखो, भाग रहा है। दराब भागा और उसे बालकनी से पलांगते हुए देखा। उसे तीसरी मरतबा गोली चलाई लेकिन निशाना मिस हो गया। वो भाग चुका था। दराब ने हाशिम, दानियाल और सब गार्ड को तफ्तीश का बोला। उसे सिक्योरिटी चेक की और हाशिर का लापरवाही की वजह से झड़का। वो वापस रूम में आया तो नाज़ीन वहाँ मौजूद ना थी। नाजो, मैं यहाँ हूँ, बेड के नीचे। तुम वहाँ क्या कर रही हो? नाज़ीन बाहर आई। सर, आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए तो मैं डर गई। दराब ने उसे अचानक अपनी जानिब खींचा और उसकी कमर के गिर्द हाथ फैला लिए। सर, तुम मेरे होते हुए महसूस नहीं करती हो? यस, मुझे मालूम है। आप किसी को भी मुझे टच करने की इजाज़त नहीं देते। मैंने देखा कैसे आपने डिशू डिशू किया और उस लड़की की बैंड बजाई। उसके तबसरे पर दराब मुस्कुरा उठा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सर, आपको नींद नहीं आ रही? दराब ने हाँ में सर हिलाया तो चने। दराब ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और लाइट बंद करके खुद भी उसके साथ जाकर लेट गया। नाज़ीन उसके सीने से चिपक गई। सर, वो गुंडा दोबारा तो नहीं आएगा ना? अब सो जाओ सर। अगर मैं उसे ना देखती तो क्या होता? क्या पता वो हमें नुकसान पहुंचाता। दराब ने जवाब दिया, जिसमें नाज़ीन ने उसे और सख्ती से पकड़ लिया। दराब ने उसके डर को महसूस किया। और हम मर जाते। नाज़ीन ने कांपती आवाज़ से कहा। दराब हंसने लगा था। दराब शाह को कोई भी नहीं मार सकता सवाए खुदा के। और मुझे, तुम्हें भी कुछ ना होता। इनफैक्ट अगर वो आता तो। दराब रुका था। हम उसकी पिटाई कर देते। उसके जवाब पे दराब तंजिया मुस्कुराया था। नींद आई? उसने जल्दी से खुद को छुपा लिया। नाज़ीन की आंख खुली तो दराब इस कंजे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन फिर उस दिन का थप्पड़ याद आकर रुक गई। उसका सीना बुरी तरह दुख रहा था। सर ने क्या किया था मेरे साथ? उसकी तबीयत की वजह से शायद उन दोनों ऐसा होता जो हो। उसने सोचा, सर को बताऊंगी। नाज़ीन अब उसका इंतज़ार करने लगी। सर तो उठ नहीं रहे, मैं उठाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। नाज़ीन ने तय किया।
سر اٹھے۔ ناظرین نے اس کے بالوں پر انگلیاں چلائیں۔ سو جاؤ نا، میں تھکا ہوا ہوں۔ دراب نے اسے خود میں بھینچا۔ لیکن سر آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ میں باس ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا تو مجھے تو جانے دیں۔ ناظرین نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ تمہیں کیا کام ہے؟ بس چپ چاپ سو جاؤ میرے ساتھ۔ جنگلی۔ ناظرین نے منہ بسوڑا۔ تمہیں اس الفاظ کی سزا ملے گی۔ دراب نے اس کو زور سے بھینچا جس سے ناظرین کو اپنے جسم سے ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ سر پلیز، درد ہو رہا ہے۔ لیکن دراب نے نہ سنا۔ سر پلیز۔ اسے دراب کو ہاتھ سے ہلایا۔ دراب کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے ایک لمحے میں خود کو ناظرین پر گرایا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ نہ خود ریسٹ کرتی ہو نہ مجھے کرنے دیتی ہو، وہ چلایا تھا۔ ناظرین رونے لگی تھی۔ بس کر دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی ہو۔ ایک تو وہ ناظرین اب اونچی آواز سے رونے لگی۔ اوف، صبح شروع ہو گئی۔ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر کیا؟ دراب نے ایک دم اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور روٹ ہوا تھا۔ پر مجھے درد ہو رہا تھا۔ کہاں؟ پیٹ میں، رائٹ؟ میں نے سنا ہے اس کنڈیشن میں پین ہوتا ہے۔ ہاں، پیٹ میں بھی۔ اور ناظرین رکی تھی۔ اور بھی کہیں درد ہے؟ دراب متوجہ ہوا۔ کہاں پر؟ ناظرین کو تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ دراب کیا سوچے گا؟ تبھی اس کے سینے پر سر چھپا گئی۔ نازو، ڈرامے نہ کرو، بولو بھی۔ اگر بتاؤ گی نہیں تو دوائی کیسے دوں گا؟ ادھر درد ہو رہا ہے۔ ناظرین نے اپنے کمر پر ہاتھ رکھا۔ دراب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اسے کل رات کی کارکردگی یاد آئی تھی، کیسے اس نے اپنے جذبات اس پر نچھاور کیے تھے۔ دراب نے ایک شرارتی مسکراہٹ دبائی۔ میں بھی پین کلر دیتا ہوں۔ ناظرین کو اس نے بیڈ پر لٹایا تھا جس سے اپنا چہرہ تکیے سے ڈھانپ لیا تھا۔ کیا کیا جائے؟ وہ شرمیلی ہی اتنی تھی۔ اس ادا پہ دراب دوبارہ مسکرایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں دوائی لاتا ہوں۔ ناظرین نے خود کو اور چھپانا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے بھائی، تو ہنس رہا ہے؟ واٹ اے سرپرائز۔ دانیہ نے دراب کو مسکراتے ہوئے ہال میں آتے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ کوئی لڑکی؟ دانیہ نے آنکھ ماری۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی۔ کچھ مت کہو، مجھے پتا ہے جو گل تیرے روم میں ہے وہ تیرے ہنسنے کی وجہ ہے۔ دانیہ نے دل میں سوچا، اچھا بھائی مجھے کام ہے۔ دراب دوسرے روم میں گیا اور فریش ہو کر میڈیسن لینے چلا گیا۔ سو ملازم کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود دوائی لینے گیا تھا، اس کا اسے بھی پتہ نہ چلا تھا۔ ناظرین نے اپنا بیگ چیک کیا۔ اف، یہ تو ختم ہونے والا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، کل صبح سر کو بولوں گی، اس وقت تک کام چل جائے گا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اورنج رنگ کی کرتی پہنی اور دراب کا ویٹ کرنے لگی، لیکن وہ نہ آیا۔ ایسی کرتے ہوئے وہ کافی پی لیتی ہوں، کام ہو جائے گا۔ وہ کچن میں جا کر کافی بنانے لگی۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب اچانک حاشر وہاں سے گزرا اور اس کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ فوراً ہی پلر کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا تھا۔ کیا مست ہے، اف، اس سے پہلے باس آ جائے، مجھے جانا چاہیے۔ وہ فوراً اپنے کام پر چلا گیا۔ دراب دوائی لے کر آیا تو کچن میں اسے دیکھا۔ اوہ ہو، اتنے سادے سے ڈریس میں بھی ایک ماڈل لگ رہی ہے۔ بس 5 دن اور اس کے بعد اپنا بنا لوں گا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ اچھالی۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ میں کافی بنا رہی تھی، آپ لیں گے؟ دراب نے سر ہلایا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے۔ سر یہ روم نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، آگے سے جواب آیا۔ دراب نے اس کا رخ اپنی جانب لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا۔ دراب نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کی گرفت ناظرین پر مضبوط ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ناظرین کو درد وہیں محسوس ہوتا ہے۔ دراب کو دھکا دیا۔ دراب دور جا کر فرش پر گرا تھا۔ ناظرین روتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ناظرین؟ تم نے مجھے دھکا دینے کا سوچا بھی کیسے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ناظرین روم میں گئی اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ دراب روم میں آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ناظرین؟ اگر میں کچھ بول نہیں رہا تو تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گی۔ وہ دراب نے اسے زوردار تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ فرش پہ گری۔ اس کا سر زور سے فرش پر لگا تھا۔ تمہاری جگہ ادھر ہے، میرے قدموں میں، سمجھی؟ ناظرین خاموش رہی۔ اس نے دراب شاہ کو دھکا دیا کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ناظرین مسلسل خاموش رہی۔ اس کے زخم سے خون نکلا تھا۔ یہیں پڑی رو، تھوڑا سا کیئر کیا دکھا دیا، تم درد سر بن گئی ہو۔ ناظرین اپنی قسمت کا سوگ منا رہی تھی جب اس کے باپ نے کبھی تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس روم سے باہر مت نکلنا۔ ناظرین کھڑی ہوئی اور پانی سے اپنا زخم دھوئی۔ جب بھی لگتا ہے سر اچھا ہے پھر جنگلی بن جاتا ہے۔
فرینڈ ہیلپ می، پاپا بچا لے۔ نازنین رونے لگی، کونے میں پڑی وہ اب دن کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ میٹنگ میں تھا، پریزنٹیشن دے رہا تھا، اس کا ہاتھ پاکٹ کے اندر گیا تو اسے دوائی یاد آئی۔ ایکسکیوز می، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ ایک کونے میں گیا، شٹ، اسے دوائی دینا تو بھول ہی گیا۔ وہ دوبارہ پریزنٹیشن میں بزی ہو گیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے ڈین ملی تھی۔ وہ میٹنگ کے بعد اپنے کیبن گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو، تمہیں ڈین ملی ہے، ہاشم نے کہا۔ ہاں۔ اتنے میں راشد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر، آپ کی سائن چاہیے۔ دراب نے پڑھ کر سائن کیے۔ راشد واپس چلا گیا۔ تم خوش نہیں لگ رہے دراب۔ ہاشم نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں خوش ہوں، دانی بتا رہا تھا کہ تم صبح ہنس رہے تھے۔ دراب کو صبح کا واقعہ یاد آیا تو مسکرانے لگا۔ کیا بات ہے، تم تو دوبارہ ہنس رہے ہو؟ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا۔ شی از کیوٹ، مطلب گرل؟ نہیں، میں تو صرف… اچھا بھائی، پہلے تم اپنی فیلنگ سمجھ لو، پھر مجھے سمجھانا۔ ہاشم، میری کوئی فیلنگ نہیں ہے، مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہے، اب جاؤ۔ دراب چلایا تھا۔ اچھا چل کرو یار، میں جاتا ہوں، لیکن تم میری بات پر غور کرنا، کل رات کو اس کے گھر گئے تھے؟ یس سر۔ اٹیک کیا؟ نہیں سر، کسی لڑکی نے دیکھ لیا۔ اٹیک کرنے سے پہلے لڑکی؟ جی سر، خوبصورت جوان لڑکی۔ تم وہاں دراب پر اٹیک کرنے گئے تھے یا لڑکی کو اتارنے؟ سوری سر، لیکن ہمارا کام ہو گیا۔ ویسے بھی تم نے صرف اسے بتانا تھا کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہی مافیا باس ہے۔ جی سر۔ اب وہ غصے میں غلط قدم اٹھائے گا اور وہ شخص آگے نہ بول پایا اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ راشد کے کہہ کے گونجنے لگے۔ وہ اپنے کیبن تھا لیکن اس کا دل کام پر نہیں لگ رہا تھا۔ سر درد ہو رہا ہے، یہ الفاظ اس کی کان میں گونج رہے تھے۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہوگا، کال کرو کہ نہیں؟ آج میں نے روڈ بہت بیہیو کیا ٹچ، تو میں نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن اس نے مجھے پش کیوں کیا ہوگا اس بار؟ اوہو نہیں، میں نے اسے زور سے زیادہ پریس کیا تھا اور اس نے تو پہلے سے پین تھا۔ ایک دفعہ اسے بولنے کا چانس تو دیتا، اب کیا کروں؟ اس نے نازنین کو کال کی، وہ کونے میں بیٹھی تھی۔ جب کال آئی اس نے دراب کا نمبر دیکھا تو پک کی۔ یس سر۔ نازنین، جی سر، کچھ نہیں، بائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ میں ایک لڑکی سے ڈر گیا۔ دراب کو کفت ہو رہی تھی، رات کو اس کا جسم درد سے جل رہا تھا۔ جب ہی نہانے کا ارادہ کیا، وہ واش روم میں داخل ہوئے اور اپنی کرتی اتاری۔ واو، کیا لڑکی ہے! حاشر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازنین اپنے باقی کپڑے بھی اتارتی جب حاشر کا فون بجا تھا۔ نازنین نے فوراً خود کو تولیے میں چھپایا۔ کون ہے؟ مجھے جاننا چاہیے۔ حاشر گھبرا گیا۔ نازنین نے بھاگنے کی آواز سنی تو کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے کھولا تو کسی کو بھاگتے دیکھا۔ اس کی دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی، خوف اس کے چہرے پہ چھا چکا تھا۔ بری طرح کانپتے ہوئے اس نے کرتی پہنی اور روم میں آ گئی۔ دراب کو کال کی لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے 10 کال کی۔ اچانک اسے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی، کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ چلے جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ اس کا ہاتھ چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ نازنین اب بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک کونے میں جا کر اس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ 10 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکنا بند ہوا۔ دوسری طرف دراب نے میٹنگ ختم کی اور اپنا موبائل چیک کیا۔ اس نے نازنین کی 10 کال دیکھی۔ میٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے دراب کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ آئی ہوپ آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلے دن اپلوڈ کروں گی، اس کا پارٹ 2۔